السلام علیکم، حاضر ہوں آپ کی خدمت میں موسم کی تازہ ترین بدلتی صورتحال کے ساتھ۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں عالمی موسمیاتی عوامل کی صورتحال پر بات کریں گے۔ اس رپورٹ میں بتایا جائے گا کہ ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں پاکستان سمیت ایشیائی ممالک میں کیا مجموعی طور پر موسمی صورتحال رہ سکتی ہے، اور ایل نینو اور واکر سرکولیشن کی تبدیلی کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ موسم کی درست معلومات حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں واکر سرکولیشن کی تبدیلی کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ سب کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ آخر یہ واکر سرکولیشن ہوتا کیا ہے، کیونکہ اس کی تفصیل جاننا اور اس کی تعریف جاننا یہ بھی ضروری ہے۔ دراصل یہ بحر الکاہل کے اوپر ہوا کی ایک بڑی گردش ہے، یعنی پٹی نما ایک گردش ہے۔ آسان الفاظ میں بتاؤں تو گرم علاقوں سے ہوا جب اوپر اٹھتی ہے تو پھر اوپر کی سطح پر مشرق کی طرف جاتی ہے، مطلب کہ بحر الکاہل کی فضا جب اوپر گرم ہوا اٹھتی ہے تو پھر وہ مشرق کی طرف جاتی ہے، تو پھر اوپر کی سطح پر مشرق کی طرف جاتی اور پھر جہاں وہاں پر پہنچتی ہے تو نیچے جو ایچ پی کم ہوتا ہے نا، لو ایچ پی کم پہ یہ واپس پھر بحر الکاہل کی طرف ریٹرن کرتی ہے، دوبارہ پھر مغرب کی طرف آ جاتی ہے۔ اس طرح یہ جو چکر ہوتا ہے اور یہ فضائی جو گردش ہوتی ہے ہوا کی، گرم اور ٹھنڈی ہوا کی، تو اس کو کہتے ہیں واکر سرکولیشن۔ اب بات کرتے ہیں موجودہ واکر سرکولیشن اور ایل نینو پیٹرن کی موجودہ صورتحال کی۔ بحر الکاہل کا پانی اس وقت معمول سے زیادہ گرم ہے اور سمندر کے نیچے بھی گرم ہوا موجود ہے۔ اس کے ساتھ کیلون ویو بھی نظر آ رہی ہے جو آنے والے ہفتوں میں سمندری درجہ حرارت کو مزید سہارا دے سکتی ہے۔ اگر یہی مطلب کہ پانی بھی گرم ہوتا گیا اور فضا بھی اوپر گرم ہوتی گئی تو یہ کیلون ویو کو مزید یہ سٹرونگ کرے گی اور سمندری درجہ حرارت میں مزید اضافہ متوقع ہوگا۔ لیکن یہاں ایک اہم بات اور بھی ہے، سمندر کا گرم ہونا کافی نہیں ہوتا۔ ایل نینو کے مکمل طور پر بننے کے لیے سمندر اور فضا دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہوتے ہیں۔ ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، لیکن جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے نا، اس میں سمندری حالات ہیں وہ تو ایل نینو والے ہیں، لیکن اس وقت جو فضائی صورتحال ہے وہ ایل نینو کے حق میں نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی، مطلب کہ جو وہاں پہ بحر الکاہل کا سمندر ہے اس کا پانی بھی گرم ہے، وہاں پہ درجہ حرارت بھی زیادہ ہے، لیکن جو فضا ہے وہ ابھی تک غیر مستحکم ہے، مطلب کہ جو سمندر کی صورتحال ہے ویسی فضا کی صورتحال نہیں ہے۔ جب تک جیسے سمندر کی صورتحال ہے ویسے ہی فضا کی صورتحال ہوگی تو تب ہی ایل نینو فضا میں بھی سٹرونگ ہوگا۔ اگر سمندر میں سٹرونگ رہتا ہے تو پھر وہیں پہ ہی بارشیں زیادہ شدید ہوں گی جو ارد گرد کے علاقے ہیں، جب سسٹم نکلے گا مغربی سسٹم تو ادھر ہی ہوں گی، لیکن پاکستان کے آنے تک یہ کچھ حد تک کمزور ہو چکا ہوگا۔ ٹریڈ ونڈ کی بات کریں تو جو ٹریڈ ونڈز ہیں 850 ایچ پی پہ کچھ ان میں کمزوری ضرور آئی ہے، لیکن ابھی مسلسل واضح نہیں ہے۔ جو بھی مغربی سسٹم کی وجہ سے بارشیں ہیں وہ بھی زیادہ تر مغربی بحر الکاہل اور واکر سرکولیشن کے قریب ہی ہو رہی ہیں، کیونکہ فضا وہیں پہ ہی کچھ حد تک مستحکم ہے اور آگے اس کے ابھی تک اثرات پڑتے نہیں دکھائی دے رہے۔ جیسے مونسون کے سٹارٹنگ میں شور تھا کہ ایک مضبوط ایل نینو کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور موسم سرما اور موسم خزاں میں زبردست بارشیں دیکھنے کو ملیں گی، ایسے امکانات موجود تھے۔ میں نے بھی اپڈیٹ پیش کی تھی جب مونسون کا میں نے حتمی تجزیہ پیش کیا تھا، اس میں میں نے بتایا تھا، لیکن کیونکہ ابھی ایم جی او ویو بھی تیزی کے ساتھ کمزور حالت میں انڈین اوشن سے گزر گئی اور اس کے ہمیں امید تھی کہ اگست کے دوسرے ہاف میں ایک اچھا آؤٹ پٹ ملتا اور ستمبر، اکتوبر، نومبر میں بھی واکر سرکولیشن تبدیل ہو جاتا، کیونکہ واکر سرکولیشن کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اگر واکر سرکولیشن تبدیل ہوتا تو فضا ہماری طرف آتی، بادل اور سسٹم براہ راست اچھی شدت کے آتے، طاقتور سسٹم آتے، جس کے بارے میں ہم نے اس لیے پہلے ہم نے تجزیہ جو پیش کیا تھا اس میں شدید بارشوں کا اس لیے بتایا تھا کیونکہ یہ صورتحال بنتی دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ فضا تو ایل نینو والی نہیں ہے، لیکن سمندر ایل نینو والا صورتحال پیدا کر رہا ہے اور پیدا کر چکا ہے، تو جس کی وجہ سے اب واکر سرکولیشن تبدیل ہو اس کے امکانات اب کافی حد تک کم ہو چکے ہیں۔ اگر ایل نینو کی بات کریں تو ایل نینو کے درجہ حرارت جو بڑے تھے 3.78 ڈگری سینٹی گریڈ پہ تھے، لیکن ابھی ایک دو دن میں اس میں کمی آئی ہے اور 1-2 پوائنٹ پھر سے کم ہوا ہے، اور جو ایل نینو کی لاسٹ رپورٹ تھی تو اس میں درجہ حرارت 3.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہو رہے تھے۔
لیکن عالمی موسمی ایجنسیاں اکتوبر اور نومبر کے دوران مغربی بحر کے پانی دوبارہ گرم ہونے کے اشارے دے رہے ہیں، جبکہ انڈین اوشن ڈائیپول بھی فی الحال ایک واضح سمت میں نہیں جا رہا۔ اس صورتحال کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کا سرکولیشن ابھی مکمل طور پر مشرق کی طرف منتقل ہو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس وجہ سے آسٹریلیا میں اس وقت خشک سالی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، جو وہاں پہ اور مختلف علاقوں میں ویلا بچایا جا رہا تھا فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، کہ آسٹریلیا میں پہلی بار خشک سالی آنے والی ہے۔ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آسٹریلیا میں خشک سالی کے امکانات اب نہیں ہیں۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو میرے خیال میں آنے والے مہینوں میں مغربی ہواؤں کے سلسلے طاقتور رہ سکتے ہیں، خاص طور پر بلوچستان تمام صوبوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا، اور ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی بارشیں وقفے سے ہوں گی، لیکن ہر علاقے میں ایک جیسی بارش نہیں ہوگی، کہیں پہ اچھی بارش ہو جائے گی اور کہیں پہ اچھی بارش نہیں بھی ہوگی۔ اگر ستمبر کی بات کریں تو سعودی عربیہ، ایران اور مطلب کہ جو بھی عرب امارات کے علاقے ہیں نا، ان علاقوں میں تیز سے موسلادھار سے شدید موسلادھار بارشیں دیکھنے کو ملیں گی ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں۔ ان علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی دیکھنے کو ملے گی، اور یہیں سے سسٹم پاکستان میں انٹر ہوں گے۔ اور ہاں، جاتے جاتے ایک اور بھی آپ کو کلیئر کر دوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بحر الکاہل کے درجہ حرارت تو ایل نینو والے ہیں اور فضا بھی ابھی نہیں ہے ایل نینو والی، اگر فضا ہو جاتی ہے ایل نینو والی اور وہاں کا سرکولیشن تبدیل نہیں بھی ہوتا تو پھر کیا اثرات ہوں گے؟ اگر پھر اس طرح ہو جاتا ہے کہ بحر الکاہل کے درجہ حرارت اور وہ بھی ایل نینو والے اور فضا بھی ایل نینو والی ہو جاتی ہے تو پھر طاقتور مغربی سسٹم پاکستان کی طرف ہوں گے۔ لیکن جو پہلے پریڈکشن کی جا رہی تھی نا کہ اگر وہاں کا سرکولیشن تبدیل ہو جاتا تو پھر تو موسلادھار سے شدید موسلادھار بارشیں ہونی تھی، لیکن اب اگر صرف یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے، بحر الکاہل کے درجہ حرارت اور فضائی صورتحال بھی ایل نینو والی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بھی تیز سے اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ سب سے زیادہ بلوچستان متاثر ہوگا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پنجاب رہے گا اور خیبر پختونخوا۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری معلومات سے بھری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم آپ کو مزید بھی وقتاً اس کے ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ستمبر میں ہی موسم تبدیل ہو جائے گا، اور مونسون جس طرح کا ہمیں امید تھی کہ اچھا آؤٹ پٹ دے گا دوسرے ہاف میں، لیکن ایسا کچھ دیکھنے کو نہ ملا۔ کافی علاقوں میں مونسون مایوس کن گزرا ہے، اور کئی مقامات پر ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پر مونسون کی ایک بارش بھی نہیں ہوئی، جبکہ اب آنے والے مہینوں کے لیے ایک موسمی تجزیہ پیش کیا ہے۔ ہونا وہی ہے جو میرے اللہ پاک کا حکم ہوگا، جیسا وہ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اللہ پاک کے حکم کے بغیر ہمارا ایمان ہے کہ پتہ تک نہیں ہل سکتا۔ مزید ہم آپ کو اپنے محدود علم کے مطابق پریڈکشن کرتے ہیں کہ جو بھی موسمی صورتحال بدلے گی، لیکن ایک بات واضح کر دوں کہ ستمبر کے وسط میں یہ واضح ہو جائے گا کہ بحر الکاہل اور فضا دونوں ایل نینو والی صورتحال اختیار کر چکی ہے یا نہیں کر چکی۔ اگر فضا بھی ایل نینو والی نہیں ہوتی تو پھر کمزور مغربی سسٹم آئیں گے، اگر فضا بھی ایل نینو والی ہو جاتی ہے، سمندر تو پہلے ہو چکا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو اچھے مغربی سسٹم دیکھنے کو ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، جڑے رہیے ویدر پاکستان بائی عثمان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔